ایران کا اسرائیل پر بھرپور جوابی حملہ، میزائلوں کی بارش کر دی، 4 اسرائیلی ہلاک، 60 سے زائد زخمی۔ تل ابیب میں اسرائیلی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا، اسرائیل کا دفاعی نظام آئرن ڈوم ناکام۔ ایرانی میزائلوں سے تباہی، متعدد عمارتیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ یروشلم اور مقبوضہ بیت المقدس میں بھی دھماکے، بیلسٹک میزائل اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت سمیت متعدد مقامات پر گرے۔ اسرائیلیوں کی بڑی تعداد بنکروں میں جا گھسی۔ ایران کے 5ویں مرحلے میں تل ابیب میں اسرائیل کے جوہری تحقیقاتی مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے اسرائیل کے 2 لڑاکا طیارے مار گرائے، خاتون پائلٹ گرفتار۔ اسرائیل کے ایران کے خلاف جارحیت نہ رکی، تہران پر اسرائیلی حملے جاری، مہرآباد کے علاقے میں بڑے دھماکے کی تصدیق۔ مشرقی تہران کے علاقے حکیمیہ اور تہران پارس میں بھی دھماکوں کی آوازیں۔ اسرائیلی فوج کے ایران کے شہر زنجان پر حملے کی نئی فوٹیج سامنے آ گئی۔ گزشتہ روز اسرائیل کے فضائی حملے میں ایرانی آرمی چیف سمیت 20 عہدیدار شہید ہوئے۔ 12 صوبوں میں اسرائیل کے حملوں میں 78 افراد جان کی باسی ہار گئے۔ امریکی شہریوں اور اڈوں کو نشانہ بنانے کے نتائج سنگین ہوں گے، امریکہ نے ایران کو خبردار کر دیا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکی مندوب نے کہا، اسرائیل کا ایران پر حملہ اپنے دفاع کے لیے ضروری ہے۔ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے، اس کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ دانش مندی کا تقاضا ہے، ایرانی قیادت مذاکرات میز پر آئے۔ اسرائیلی حملوں کی اطلاع پہلے دے دی گئی تھی، لیکن امریکہ حملوں میں ملوث نہیں۔ اسرائیل کا دفاع یا اس کی حمایت کرنے والے ممالک پر بڑا حملہ کیا جائے گا، ایران کا اسرائیل کی پشت پناہی کرنے والے ممالک کو انتباہ۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے اسرائیل پر حملوں میں تیزی لائیں گے، اسرائیل کو فوجی عہدے دینے والے ممالک پر حملہ کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ شہداء کا خون رائیگاں نہیں جائے گا، اسرائیل کو حملے کے بعد بھاگنے نہیں دیں گے، نتائج اسرائیل کو تباہی کی طرف لے جائیں گے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران کی عالمی سطح پر سفارتی کوششوں میں تیزی، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے رابطہ۔ عباس عراقچی نے پاکستان، سعودی عرب، مصر، اردن، اٹلی، UAE کے رہنماؤں سے بھی رابطے کیے۔ اس کے علاوہ فرانس، آسٹریلیا، برطانیہ، قطر، قبرص کے وزرائے خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی عالمی برادری سے اسرائیلی حملوں کے خلاف مؤثر کردار ادا کرنے کی اپیل، کہا مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام یقینی بنایا جائے۔ ایران کا اسرائیل کو منہ توڑ جواب، تل ابیب پر ایرانی حملوں کی خبر سنتے ہی ایران اور فلسطین میں جشن، ایرانی عوام خوشی سے جھوم اٹھے۔ مختلف شہروں میں ایرانی عوام دیوانہ وار سڑکوں پر نکل آئے، لوگوں نے اپنی افواج کے حق میں خوب نعرے لگائے۔ فلسطین کے لوگوں نے بھی سڑکوں پر نکل کر خوب جشن منایا۔ پاکستان کی ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، اسرائیلی جارحیت خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کا کہنا ہے، پاکستان ایران کے جانی و مالی نقصان پر دلی افسوس اور تعزیت پیش کرتا ہے۔ اسرائیلی عسکری حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی حملے اقوام متحدہ منشور اور بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کر دی، چین کے سفیر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خطاب میں ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا، خطے میں کشیدگی بڑھانا کسی کے مفاد میں نہیں، اسرائیل کو حملے روکنے چاہیے، ایران کی جوہری تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا ہے، حملوں کے سنگین نتائج ہوں گے، خطے میں تناؤ میں اضافہ کسی کے مفاد میں نہیں ہوگا، اسرائیل حملے بند کرے اور تمام فریقین بین الاقوامی قانون کی پاسداری کریں، سلامتی کونسل کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ سے خطے میں بڑھتی کشیدگی میں
कमी के लिए सिफारती कोशिशों में तेजी आ गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आलमी रहनुमाओं से राब्ते, सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राब्ते में खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए इकदाम पर इत्तफाक। अमीर कतर का अमरीकी सदर से राब्ता करके ईरान और इसराइल में जंग बंदी के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। अमरीकी सदर का जापानी वजीर आजम से भी राब्ता। उधर रूसी सदर की ईरान और इसराइल को सालिसी की पेशकश। रूसी सदर पुतिन ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से राब्ता करके इसराइली जारहियत की सख्त अल्फाज में मुज़म्मत की। अक़वाम मुत्तहिदा में मसला फ़लस्तीन पर होने वाली कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई। फ्रांस और सऊदी अरब की जानिब से फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होना थी। कॉन्फ्रेंस अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में 17 से 20 जून को तय थी। कॉन्फ्रेंस के वक्त और मुकाम को तब्दील किया जाएगा। इसराइल ने मस्जिद अक्सा और मस्जिद इब्राहिमी को बंद कर दिया। दोनों मसाजिद की बंदिश पर फलस्तीनी रहनुमाओं की मुज़म्मत। अरब और इस्लामी दुनिया का मस्जिद अक्सा में दाखिले पर पाबंदी खत्म कराने का मुतालबा। ईरान पर हमले के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमत को आग लग गई। खाम तेल की कीमत में 10% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। ब्रेंट खाम तेल $75 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। WTI $75 फी बैरल में फरोख्त किया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी शदीद मंदी छाई रही। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की गिरावट हुई। पाक भारत मसाइल का हल जामे मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। मसला कश्मीर हल किए बगैर मामलात ठीक नहीं हो सकते। भारत ढिठाई से मसला कश्मीर को अंदरूनी मसला करार दे रहा है। सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो का ब्रसेल्स में थिंक टैंक से खिताब। कहा, भारत ने दोबारा हमले की हिमाकत की तो हमारा जवाब ज्यादा शदीद होगा। रवा साल में 1400 स्कीमें मुकम्मल कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि नए माली साल के बजट में 1018 अरब रुपए का तरक्याती बजट है। तनकीद करते हुए मजीद कहा कि वफाक ने इस साल भी हमारे साथ ठीक रवैया नहीं रखा। वफाक को हम टैक्स वसूल करके देते हैं, लेकिन वफाक ने हमारा शेयर कम कर दिया। बजट से सिर्फ एक रोज पहले खत में आगाह किया गया कि 105 अरब रुपए कम देंगे। हाई कोर्ट के ग्रेड 20 और 21 के अफसरान से सरकारी गाड़ियां वापस लेने का फैसला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 20 और 21 के अफसरान को सरकारी गाड़ियों के बजाय फिक्स अलाउंस दिया जाएगा। सरकारी गाड़ियों की वापसी से हाई कोर्ट के अखराजात में वाज़ेह कमी होगी।